الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ۔ تو بچوں، آج ہم جگنو سبق کے دوسرے حصے کی جانب بڑھیں گے اور اس کی وضاحت تفصیلی طور پر کریں گے۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانے کو تپش دی، جگنو کو روشنی دی، رنگی نواں بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی، نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی، رنگی کیا سحر کو بان کی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی، سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی، یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ تو بچے، اس کا ایک بار خلاصہ پڑھ کے اس کے بعد تفصیلی طور پر سمجھاؤں گی، یہ آپ کو کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ ہر چیز کو اللہ نے، دوسرا پیراگراف دیکھیے، ہر چیز کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے، پروانے میں اللہ نے گرمی رکھی اور جگنو میں روشنی رکھی، بے زبان پرندوں کو خوبصورت آواز دی، پھول کو زبان دی اور اسے خاموش رہنے کی ہدایت دی، شفق کی خوبصورتی زوال کے وقت ہوتی ہے، اس وقت آسمان کو ایک پری جیسا سجا دیا اور اس کی زندگی مختصر کر دی، اور صبح کے وقت کو دلہن کی سی خوبصورتی دی، اس کو لال جوڑا پہنا کر شبنم کے زیور سے آراستہ کیا، درختوں کو اس نے سایہ دیا اور ہوا کو اڑنے کی طاقت دی، اسی طرح پانی میں روانی رکھی اور اس کی موجوں کو بے قراری دے دی۔ یہ ایک دوسرے میں جو فرق ہے، یہ ہمارے لیے اور جو ہماری رات ہے، جگنو کے لیے وہی دن ہے۔ ہر چیز جہاں میں قدرت نے دل بری دی، یعنی یہاں پہ میں آپ کو کچھ الفاظ کے معنی بتاؤں گی۔ گل کے معنی پھول، نظارہ دیکھنا، دیدار کرنا، شفق وہ سرخی جو طلوع آفتاب سے بیشتر صبح کو اور غروب آفتاب کے وقت بعد شام کو نمودار ہوتی ہے۔ گل مطلب پھول، رنگین، دل پسند، رنگ برنگا، شجر جھاڑ، پرواز اڑان، آرسی ایک زیور جو عورتیں ہاتھ کے انگوٹھے میں پہنتی ہیں، چھٹی 6 سے نسبت رکھنے والا، مونس جب بچہ پیدا ہونے کے 6 دن بعد کی رسم۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دل بری دی، پروانے کو تپش دی، جگنو کو روشنی دی، یعنی اس اعتبار سے یہاں پر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں شاعر علامہ اقبال، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کئی چیز یا پھر کئی مناظر موجود ہیں، ہر چیز میں الگ الگ خصوصیت یا وصف پائی جاتی ہے۔ اسی طرح قدرت نے پروانے کو تپش دی، تپش مطلب گرمی دی، اور جگنو میں روشنی دی، رنگین نواں بنایا مرغان بے زبان کو، مرغان بے زبان مطلب پرندے بھی ہوتے ہیں یا پھر گھر میں جو ہم مرغی پالتے ہیں اسے بھی کہتے ہیں، یعنی پرندے کئی ہزار قسم کے پرندے دنیا میں موجود ہیں اور ان کی خوبصورتی الگ الگ ہے، ان کی خصوصیات الگ الگ ہے۔ ایک ہم مور کو ہی لے لیں گے تو مور کی خوبصورتی جو ہم بیان کرنے سے قاصر ہے۔ گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی، یعنی پھول کو زبان دے دیا اللہ تعالیٰ، وہ پھول کی زبان اللہ تعالیٰ ہی سمجھ سکتا ہے، اور چپ رہنے کی ہدایت دی، یعنی پھول کو کیا رہنے کی ہدایت دی؟ خاموش رہنے کی ہدایت، یعنی جب ہم پھول پہنتے ہیں تو اپنے آپ سے خوشی، یا پھر لگاتے ہیں تو اپنے آپ میں ہم ایک نیا پن یا پھر ایک اندر سے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، یعنی سورج کے ڈھلنے کا منظر اور طلوع آفتاب کا منظر، سورج کے غروب ہونے کا منظر اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ایسا دکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے غروب ہونے کو ایک ایسا چمکا دیا، پری کی طرح چمکا دیا، ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی لالی ہوتے ہوئے سورج آگ کے گولے کی طرح نظر آتا ہے، اور وہ ہلو ہلو آہستہ سے بادلوں کے پیچھے، جھاڑوں کے پیچھے جا کر آہستہ سے مغرب کی جانب طلوع ہو جاتا ہے، مشرق سے غروب ہوتا ہے، مغرب میں طلوع ہوتا ہے، مغرب میں جا کر وہ ڈوب جاتا ہے۔ رنگین کیا سحر کو بال کی دلہن کی طرح، یعنی چھوٹی موٹی عمر کی بہت خوبصورت دلہن کی طرح کس کو سجا دیا اللہ تعالیٰ نے؟
سورج کے نکلنے کے منظر کو سجا دیا، جس سے سورج کے نکلنے کے منظر میں آسمان کو اللہ تعالیٰ نے شبنم لال جوڑا پہنا دیا. یعنی سورج نکلتے وقت کیسا ہوتا ہے، آسمان لال لال ہو جاتا ہے. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی بارش کے چھینٹے جو ہوتے ہیں شبنم پتوں پر جا گرتی ہے، اور ایک دلہن کی طرح سجا کر آرسی یعنی دیکھنے کا آئینہ، دیکھنے کا زیور آئینہ کہا جاتا ہے جو عورتیں ہاتھ کے انگوٹھے میں پہنتی ہے. آرسی کو آئینہ بھی کہا جاتا ہے، یا پھر ایک قسم کا زیور ہوتا ہے جو عورتیں ہاتھ کے انگوٹھے میں پہنتی ہے. سایہ دیا شجر کو، یعنی جھاڑ کو اللہ تعالیٰ نے سایہ دیا. پرواز دی ہوا کو، یعنی ہوا میں یہ طاقت ہے کہ وہ بہت دور تک اڑ سکتی ہے. پانی کو دی روانی، یعنی سمندر کے پاس جو پانی ہوتا ہے، یا پھر عام طور پر پانی جو ہوتا ہے، پانی میں وزن موجود ہوتا ہے اور پانی میں لہر مد و جزر آتی ہے. یعنی آپ نے سنا ہوگا ممبئی کی درگاہ جس میں تاج الدین اولیاء حاجی علی بابا کی درگاہ، جس میں وہاں پر کیا ہوتا ہے، مغرب سے پہلے تک اگر آپ وہاں سے درگاہ سے باہر نہیں نکل گئے تو پورا پانی کیا ہوتا ہے، درگاہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جانا ہم کو ممکن ہوتا ہے، کیونکہ وہ درگاہ صرف عصر تک ہی کھلی رہتی ہے. یعنی پانی میں مد و جزر، پانی کا اوپر نیچے ہونا مد و جزر کہلاتا ہے. موجوں کو بے کلیدی، یعنی موجوں میں بھی ایک قسم کی خوبصورتی ہے، یہ امتیاز، لیکن ایک بات ہے ہماری، یعنی امتیاز، فرق ہے. ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فرق پایا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے جگنو کا دن وہی ہے، یعنی جگنو جب رات میں چمکتا ہے تو اس کے لیے وہ اس کا دن ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے، وہ ہماری رات ہے. امید کرتی ہوں طلبہ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو بچوں کل کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے، نیکسٹ پیج نمبر 59 دیکھیں گے. اس کو پڑھ کے رکھ لیجئے، اس کے بعد ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. عام طور پر جگنو سائنسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جگنو کے چمکنے کا عمل اس کے جسم میں پیدا ہونے والے ایک پیچیدہ کیمیائی رد عمل کا نتیجہ ہے. جگنو کو فائر فلائی اور بایولوجی میں لوسیفیرین کہا جاتا ہے. جگنو کا پیٹ لوسیفیرین نامی کیمیکل پر مشتمل ہوتا ہے، جسے یہ ہمیں چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جب یہ کیمیائی اجزاء آکسیجن اور لیوسیفیز نامی انزائم سے یکجا ہو جاتا ہے تو جگنو کے پیٹ کو روشن کرنے کا سبب بنتا ہے. یعنی قدرت نے سائنسی اعتبار سے بھی جگنو میں بہت ساری قوت، مدافعت، عافیت، کئی طریقے کے جگنو ہم نے دیکھے ہیں، اور کئی قسم کے جگنو پائے بھی جاتے ہیں. حیاتیات میں روشنی بایو لیومینیس نامی ایک کیمیائی تعامل کی وجہ سے جاندار یا کیمیائی روشنی کے اخراج کرتے ہیں. جگنو عام طور پر زمین کے خشک حصے میں پایا جاتا ہے. تو بچوں آج آپ کو بٹ نمبر 3 کوشچن اینڈ آنسر، شارٹ اینڈ لانگ کوشچن اینڈ آنسر مکمل کرنا ہے. جزاک اللہ خیر.